ویلکم بیک لسنرز، بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی پر۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں کو جو غصہ آیا اس پر انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں شروع کر دیں، اور اس سلسلے میں یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع نے مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا فساد شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر ان کو بھی سخت الفاظ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے جواب پر کچھ نہیں کہا، صرف صبر کیا، مگر اس بات سے ان کی جرت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور خیال کرنے لگے۔ ان کا یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بازار میں ایک ہنگامہ کر دیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے نہ بیٹھے۔ انہوں نے ایک حکمت عملی سوچی اور بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ پھر ہوا یوں کہ 15 دن گزرنے کے بعد ہی ذی قعدہ کی چاند رات بنو قینقاع نے ہار مان لی اور ہتھیار ڈال دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مقام ازرعات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں پر تھوڑے دنوں بعد بنو قینقاع کے اکثر لوگوں کی وفات ہو گئی۔ ادھر مدینے میں یہودی مخالف ہوئے تو ادھر مکہ میں مشرکین جو اب تک غصے کی آگ میں بھڑک رہے تھے اور مسلمانوں سے اپنا انتقام چاہتے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد سے جنگ نہیں کر لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کی غرض سے وہ 200 اونٹوں کے ساتھ مدینہ کی طرف نکلا اور پھر رات کی تاریکی میں بنی نذیر کے محلے میں آیا اور کسی شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس شخص نے ڈر کے مارے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر ابو سفیان نے ایک اور شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ شخص بنی نذیر کا رئیس اور خزانچی تھا۔ چنانچہ اس نے ابو سفیان کو اندر بلایا، خوب خاطر تواضع کی اور اس کو مسلمانوں کے خلاف چھپے ہوئے راز بتائے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے ابو سفیان اس کے گھر سے نکلا اور مدینہ کے اطراف میں اریز نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹ ڈالے اور جلا ڈالے، اور وہاں 2 آدمیوں کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ پکڑے نہ گئے اور آگے نکل گئے۔ البتہ بھاگتے بھاگتے اپنا سامان ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک گئے۔ اس موقع پر مسلمان قرقرۃ القدر پر پہنچ کر واپس آ گئے۔ مسلمان ابو سفیان اور ان کے لشکر کو تو نہ پکڑ سکے، مگر ان کا چھوڑا ہوا سامان جس میں ستو تھا وہ لے کر واپس مدینہ آ گئے۔ چونکہ عربی میں ستو کو سویق کہا جاتا ہے، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق پڑ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس غزوے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں اس غزوہ پر ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہاں ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر کے بعد ایک اور اہم واقعہ کعب بن اشرف کے قتل کا پیش آیا۔ یہ شخص بڑا مالدار اور یہودی شاعر تھا، اسے مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف بولتا اور مسلمان عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا، اور دوسرا یہ کرتا تھا کہ مسلمانوں کے دشمنوں کی تعریف کے اشعار کہتا تھا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھڑکاتا، یہاں تک کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسانے لگا۔ اس نے قریش والوں سے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہو، اور اسی طرح کی جو باتیں وہ مسلمانوں کے خلاف کر سکتا تھا اس نے وہ ساری باتیں کر ڈالیں۔ اسے بنو قینقاع کے واقعے سے بھی عبرت حاصل نہ ہوئی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے گا؟ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارثہ بن اوس اور ابو عبس بن جبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور اپنی خدمات پیش کیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کعب بن اشرف سے نمٹنے کا کام دیا اور محمد بن مسلمہ کو ان کا امیر مقرر کیا۔ اس کے بعد یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ کعب کے پاس آئے اور اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ظاہر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ظاہر کیا، یعنی کہ انہوں نے مل کر کعب کو بیوقوف بنایا۔ انہوں نے اس طرح سے بات شروع کی، اس شخص نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔
اس شخص سے ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے قرض میں گیہوں اور کھجور مانگے اور رہن میں ہتھیار رکھنے کو کہا۔ اس نے یہ بات منظور کر لی۔ اس کے بعد ابو نائلہ آئے اور انہوں نے بھی کعب بن اشرف سے اسی طرح سے بات کی جس طرح سے محمد بن مسلمہ نے کی تھی، اور یہ بھی بتایا کہ میرے کچھ ساتھی ہیں جن کے خیالات بھی مجھ سے ملتے جلتے ہیں، میں ان کو بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان پر بھی کوئی احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی، اور جب خوب اچھی طرح سے ان کی باتوں میں آ گیا تو 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ وہ نیچے اترے، کیونکہ وہ ایک قلعے کے اندر تھا اور ابھی ابھی اس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہو۔ لیکن کعب نے اس کی بات کی پرواہ نہ کی اور وہ نیچے اتر کر آ گیا۔ کعب نے ان کے پاس ہتھیار دیکھے تو چونکا بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی ان لوگوں سے بات طے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ان مسلمانوں نے اللہ کے اس دشمن کا خاتمہ کر دیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایک عرصے سے پریشان کر رکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوسرے یہودی بھی سدھر گئے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی جرأت نہ کر سکے۔ تو لسنرز، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل کے پروگرام میں وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا پروگرام ختم کروں، آج کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کا نقصان نہ ہونے دو۔ لسنرز، یہ بہت اہم بات ہے، یعنی آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنی فیملی کے لوگوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب ملیں جلیں۔ اگر کوئی آپ کو دعوت پر بلائے تو بھی آپ جائیں، کوئی اگر کسی مدد کے لیے بلائے تو بھی جائیں۔ رشتہ داروں کے علاوہ اپنے فرینڈز کے سرکل میں بھی میل ملاپ رکھیں۔ اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا، مگر جہاں بات آپ کے دین کے نقصان کی آ جاتی ہے وہاں پھر آپ کو اپنا دین بچانے کے لیے ایکسکیوز کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ کو کوئی ایسے وقت دعوت پر بلا رہا ہے کہ آپ اللہ کے کام سے رک جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو ایسے کسی وقت پر دعوت دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے کام سے رک جاتے ہیں، یا جیسے نماز کا وقت ہو اور وہ چلا جا سکتا ہے، تو اس کام کو کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی طرف آئیں۔ ایسی صورتحال میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، یعنی اللہ کا حکم پہلے ہے، اس کے بعد جو ٹائم بچے وہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے دے سکتے ہیں۔ 2 طرح کے حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ آپ کو دونوں حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ، بہن بھائی یا دوسرے رشتہ دار آپ کو کسی ایسی دعوت میں انوائٹ کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہو، تو پھر وہاں ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی بات نہیں مانتے اور نہ ماننی چاہیے۔ ایسی کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے جس کا رواج ہمارے دین میں نہ ہو۔ اس طرح سے ہم اپنے دین کو نقصان سے بچا سکتے ہیں، جیسا کہ اوپر حدیث میں بیان ہوا ہے۔ تو لسنرز، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے دوسرے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔